جی تو السلام علیکم ویورز. چینل سین یہ ہے کہ اسٹاک پلس 92 بلند ویورز سیریز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے ویلکم. ویورز، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے پوچھے جانے والے اور گوگل پر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے سرچ کیے جانے والے سوالوں میں یہ سوال تقریباً ٹاپ سیکنڈ یا ٹاپ تھرڈ پلیس پہ رینک کرتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے ہمیں کتنی انویسٹمنٹ سے کام سٹارٹ کرنا چاہیے، جس پر نمبر ون آپ کا رسک یا لاس جو ہے وہ منیمم ہو اور اسی اماؤنٹ پر آپ کا پروفٹ یا ریٹرن ہائیسٹ ہو. تو اس سوال کا ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز سچ کوئی فکس جواب ہے نہیں، لیکن جب آپ اس کا سوال لوگوں سے پوچھنے کے لیے نکلتے ہیں تو عموماً جو جواب آپ کو ملے گا اس کی رینج جو ہے وہ 20 لاکھ سے 25 لاکھ سے لے کر ڈاؤن ٹو 25,000 تک کوئی بھی ایک ویلیو ہو سکتی ہے. اب اس میں لاجک بیسکلی اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہائر رقم بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ چیز ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ جی اس میں آپ زیادہ سٹاکس خرید سکتے ہیں. زیادہ سٹاکس خریدیں گے تو آبویسلی ریٹرن زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ بڑی کمپنیز کے سٹاکس پرچیز کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کم اماؤنٹ سجیسٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جی آپ کا جو رسک ہے وہ منیمم ہوگا. اگر آپ کا لاس ہو خدا نخواستہ تو آبویسلی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. اور لمیٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کو چھوٹی کمپنیز کے سٹاکس پرچیز کرنے پڑیں گے یا وہ پرچیز کرنے پڑیں گے، وہ شیئرز پرچیز کرنے پڑیں گے جن کی قیمت نسبتاً کم ہے. تو جو لوگ بھی اس سوال کا جواب آپ کو دیتے ہیں، میری آبزرویشن کے مطابق وہ لوگ تین اپروچز استعمال کرتے ہیں. پہلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس، جو جواب دینے والا انسان ہے وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں نے اتنی رقم سے کام سٹارٹ کیا تھا، آپ بھی اتنی رقم سے کام سٹارٹ کر لیں. یا وہ آپ کو وہ ویلیو بتائے گا جس پر اس کے اسٹاک مارکیٹ کے کیریئر میں اس کو ایک اچھا ریٹرن ملا، جس رقم پر وہ رقم آپ کو بتائے گا. سیکنڈ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یہ فائنینشیل اسیسمنٹ لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جب آپ سوال پوچھتے ہیں اور آبویسلی جب آپ اپنی سیونگز کو انویسٹ کرنے کے حوالے سے کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ انہی لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں یا جن کی سکسیس سٹوریز آپ کے نالج میں ہیں، جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ سے کمایا. تو جس طرح آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اپنے کسی قریبی دوست سے یا اپنے سرکل میں کسی شخص سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح اس سائڈ پہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے، کس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، کتنی انکم ہے، کتنی سیونگز ہیں، کتنے ایکسپینڈیچرز ہیں. تو وہ آپ کو تھوڑا سا اسیس کر کے کاسٹ کوسچننگ کر کے یا آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کے کہ آپ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو کوئی بھی ایک اماؤنٹ سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو اور تیسرا میتھڈ یہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ، یعنی بتانے والا آپ کو کسی ایک اماؤنٹ سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ یا تو نیچے کی طرف لے کے آئے گا یا کم رقم بتا کے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کے جائے گا. یعنی لیٹ سپوز آپ کو کسی نے 20 سے 25 لاکھ بتا دیا اور آپ کے فیشیل ایکسپریشنس تھوڑے سے انکمفرٹیبل ان کو لگ رہے ہیں کہ جی شاید یہ اتنی اماؤنٹ انویسٹ نہیں کر سکتا، تو وہ آہستہ آہستہ تو کم کرتے کرتے اس رینج میں لے آئیں گے جہاں پہ آپ کے ایکسپریشنز ان کو یہ سمجھا دیں کہ جی ہاں شاید یہ اتنی اماؤنٹ انویسٹ کرنا ہے، اس کو سمجھ آتا ہے یا کمفرٹ زون میں ہے اس کی. تو اگر آپ کو ریلیٹیولی لو اماؤنٹ سے سٹارٹ کرایا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو اماؤنٹ بڑھاتے 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 آگے کی طرف لے کے جاتے جائیں گے، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کے ایکسپریشنز یا آپ کی باتوں سے یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ یار اب یہ اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ دس از ہاؤ زیادہ تر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس چیز کا اندازہ صحیح طرح سے کرنا کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے بہت ضروری ہے. اس کا جواب آپ کو آگے مل جائے گا کہ اس کے ساتھ اور کیا ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے اندازہ ہو کہ آپ کتنی رقم انویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اندازہ صحیح طرح سے کرنے کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے، فارمولہ ہے، کچھ چیزوں پہ ورک آؤٹ آپ کو کرنا پڑے گا اور اس سوال کا جواب بھی اسی فارمولے سے نکلے گا. ظاہر ہے یہ فارمولہ ہے تو فارمولہ ہر کسی پر اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ نکلے گا کیونکہ ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، انکمز ڈفرینٹ ہیں اور ایکسپینڈیچرز ڈفرینٹ ہیں. گو کہ ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہماری کلاسز بنی ہوئی ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، پھر میڈیاکر کلاس ہے،
یا اپر میڈیوکر کلاس ہے، لوور میڈیوکر کلاس ہے، اور پھر پور کلاس ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اسٹل آپ کسی کسی بھی ایک کلاس کے دو ایگزیکٹلی سیم سچویشن والے بندے بھی لے لیں جن کے حالات سیم ہوں، انکم سیم ہو، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. اور 99% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایکسپینڈیچرز یا سیونگز ڈفر کرتی ہیں. تو یہ فارمولہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ گولڈن ٹپس بھی ہیں جو آپ کا اسٹاک مارکیٹ کا رستہ بھی آسان کریں گی، آپ کا کانسیپٹ بھی بہتر کریں گی، اور اس فارمولے کے پیچھے چھپی ہوئی لاجک کو مزید بہتر طریقے سے جسٹیفائی کریں گی، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فارمولہ اسپیسیفک فارمولہ کیوں ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو تقریباً 100% شورٹی سے کہتا ہوں کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ آپ کو اس سے پہلے کہیں سننے میں نہیں ملا ہوگا. اور جب آپ اس فارمولے کو ایک بار سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ بھی اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ ہاں اسی طریقے سے انویسٹ کرنا، اسی طریقے سے رقم کا اندازہ کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ سیف ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہی فارمولہ آپ کا ضروری نہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ اپلائی کریں. آپ کسی بھی بزنس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسی فارمولے کے تھرو اس اماؤنٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ بزنس میں انویسٹ کریں گے. تو وہ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ بڑا سمپل سا ہے، سمپل میتھس کی باتیں ہیں. تو سٹیپ 1 اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے نیٹ انکم کو ڈکلیئر کرنا ہے. کیا نیٹ انکم کیلکولیٹ کرنی ہے. اب نیٹ انکم آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اس میں آپ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو اپنی سیلری کو obviously نوٹ کریں گے، اور منتھلی انکم میں آپ اپنی منتھلی انکم بھی نوٹ کریں، اور منتھلی انکم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایئرلی انکم کو بھی نوٹ کریں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے تمام وہ ریسورسز جن سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ رینٹ ہے، چاہے وہ فری لانسنگ ہے، چاہے وہ سیل جاب ہے، چاہے آپ آف اینڈ آن کوئی سیلز کرتے ہیں، لائک کسی کا پلاٹ بکوا دیا، کسی کو سروسز پرووائڈ کر دیا آف اینڈ آن، مارکیٹنگ کر دی کسی کی، تو جتنے بھی آپ کی انکم سٹریمز ہیں ان سے آپ کو جو بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ آپ نے ریونیو تمام کا تمام ٹوٹل کر کے اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر لیں گے. منتھلی جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آبویسلی آپ کی ایئرلی انکم آ جائے گی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کی سورس ہے جو آپ کو انکم دیتی ہے تو اس کو بھی اس کے اندر لسٹ کر کے اپنی منتھلی اور ایئرلی انکم آپ نے ڈکلیئر کر لی. اب سیکنڈ اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسی طرح سے اپنی منتھلی اور ایئرلی ایکسپنسز آپ نے اپنے کیلکولیٹ کرنے ہیں. منتھلی ایکسپنسز کے اندر جو گولڈن ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مین اخراجات، کچن کے بلز، موبائل، الیکٹریسٹی بل اور بچوں کی فیس، اپنا فیول، آفس کے خرچے، ٹھیک ہے، اور دیگر جو مہینے کے آپ کے خرچے ہوتے ہیں گروسری وغیرہ کے، وہ تو آپ ڈالتے ہی ہیں. لیکن جب آپ انویسٹ کرنے کے پرسپیکٹو سے یا سیونگس کرنے کے پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو یہ اماؤنٹ کہیں پہ لگانی ہے، تو اس میں نارمل سوچ، ایک عام انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کمپرومائز کر لیتے ہیں جن کے اوپر ہماری اماؤنٹ لگنی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی لگنی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کیا چیزیں؟ لائک انٹرٹینمنٹ ہے، لائک گیسٹ کے آنے کا بجٹ ہے، اور لائک عیدوں کا بجٹ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا بجٹ موٹا موٹا بجٹ تو ہوتا ہے کہ قربانی کا بکرا جتنا آئے گا اتنے کا آئے گا یا حصہ اتنے کا ڈلے گا. لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں کہ گیسٹ نے بھی آنا ہے، پھر اور اخراجات بھی ہونے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ہیں. تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے اپنے اخراجات کو اور اپنی انٹرٹینمنٹ جو آپ کی منتھلی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے آؤٹنگ کرنی ہے، بچوں کو لے کے کہیں پہ جانا ہے، یا آپ نے ایک باربیکیو کرنا ہے لیٹ سپوز، تو ایسے اخراجات کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا. بلکہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ مسلینیس کے لیبل کے انڈر ایک چھوٹی سی رقم ڈکلیئر ضرور کریں الگ سے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کاسٹ کو ضرور مد نظر رکھیں. ہر منتھ کی انٹرٹینمنٹ کاسٹ ضرور انکلوڈ کریں اپنے منتھلی ایکسپنسز کے اندر. اس کے علاوہ آپ ایک مسلینیس کی اماؤنٹ رکھیں تاکہ اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ آپ اپنے مسلینیس ایکسپنسز میں سے
پوری کر سکیں. اسی اماؤنٹ کو منتھلی اماؤنٹ کو آپ 12 سے ملٹیپلائی کر کے اپنے ایئرلی ایکسپینسز نکالیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یا آپ ٹورز کرتے ہیں, ٹورز کے شوقین ہیں اور ٹورز کرتے ہیں سال میں ایک بار یا 2 بار, پھر عیدوں کا خرچہ بھی ایئرلی ایکسپینسز کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام خرچے آپ نے انکلوڈ کرنے ہیں. جو انٹرٹینمنٹ کے ہیں, جو آپ ایئرلی انٹرٹینمنٹس کرتے ہیں, وہ بھی آپ نے ضرور ڈالنے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ یہ ایکسپینسز انکلوڈ نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ آبویسلی انٹرٹینمنٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ یا آپ کہہ لیں کہ ریلیکسیشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ جب ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس ٹائم دیتے ہیں تو آبویسلی آگے کام کر پاتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ آپ نے سیونگ کے پرسپیکٹیو میں ان کاسٹ کو اگنور کر دیا کہ یار چلو میں کچھ عرصہ انجوائے نہیں کروں گا. اب ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ ویسی ٹف اسکیجول ہوتا ہے, پھر آپ انجوائے بھی نہیں کر پا رہے اور ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں آپ کو, پھر بھی زبردستی انجوائمنٹ کے لیے نکلنا پڑ ہی رہا ہے. تو آپ کو وہ اماؤنٹس کہیں نہ کہیں اور سے مینیج کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ اگنور کر چکے تھے. اب کیونکہ وہ اگنور کی ہوئی تھیں, سیونگز میں چلی گئیں یا کہیں پہ لگ گئیں, تو آپ کو کسی اور سے کہیں اور سے وہ ریسورس ارینج کرنا پڑے گا, کسی اور سے لون لینا پڑے گا. اور وہ لون بھی پورا کرنا اتنی جلدی آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ انویسٹنگ کی مد میں یا اپنی سیونگز کی مد میں پہلی چیزیں اپنی کمپرومائز کر کے آپ چل رہے تھے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے, گولڈن ٹپ یہ ہے کہ اپنی لائف کو, اپنی لگژریز کو بھی, جو آپ کی ریگولر اکرنگ لگژریز ہیں یا ریلیکسیشنز کاسٹ ہیں یا انٹرٹینمنٹ کاسٹ ہیں, ان کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا تاکہ آپ کی لائف ٹف نہ ہو, سچویشن ٹف نہ ہو. تو اس کے بعد آپ اپنے لیے ایک آبویسلی سیونگ کا کالم بنائیں گے, اور سیونگ کے کالم میں آپ نے سمپل نیٹ انکم مائنس نیٹ ایکسپینسز کرنا ہے. منتھلی بھی نکال لیں اور ایئرلی بھی نکال لیں, یعنی منتھلی انکم مائنس منتھلی ایکسپینسز اور ایئرلی انکم مائنس ایئرلی ایکسپینسز. اب آپ کو تھوڑا سا سچویشن سمجھ آ جائے گی کہ آپ منتھلی پیسے بچا سکتے ہیں یا آپ ایئرلی ایک اماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں جس کو آپ کہیں اور انویسٹ کریں, کسی بزنس میں, یا جو ہم اسٹاکس کی بات کریں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. اور اس میں بھی ایک گولڈن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو سیونگ کی اماؤنٹ آپ کی نکل رہی ہے اس میں سے بھی ایک سیف سائڈ بجٹ ایمرجنسی فنڈ کے نام پہ نکال کے سائڈ پہ کر لیں پہلے سے. اب کوئی بھی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں, آپ کی اماؤنٹس آل ٹائم آپ کی رینج میں ریڈی رہیں گی. اگر آپ کے پاس, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ایمرجنسی فنڈ الگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ہینڈسم اماؤنٹ نہیں بچ رہی, فرسٹ آف آل منتھلی نہیں بچ رہی, چلیں آپ منتھلی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایئرلی اگر آپ ایئرلی دیکھ رہے تھے تو ایئرلی میں ایمرجنسی فنڈ نکالنے کے بعد کوئی اماؤنٹ, اتنی خاص اماؤنٹ نہیں بچ رہی, تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ جو اپنا ایمرجنسی فنڈ ہے اس کو کینسل کر دیں. لیکن اس کو کینسل کرنے کے ساتھ جو گولڈن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ایزیلی سیلیبل ایسیٹس ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اور لسٹ ڈاؤن مینس کہ آپ نے اس کو واقعی کاپی پینسل لے کر لکھ لینا ہے کہ جی میرے یہ ایسیٹس ہیں, اور ان میں ترتیب آپ نے کیسے رکھنی ہے کہ سب سے پہلے وہ ایسیٹ لکھنا ہے جو آپ بآسانی سیل کر سکتے ہیں اور ایمرجنسی فنڈ کے لیبل میں اس اماؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا یہ ایسیٹ آبویسلی آپ کے ایمرجنسی فنڈ کا ہی کام کر رہا ہوگا. لائک آپ کے پاس گولڈ ہے یا سلور ہے, یا آپ کے پاس گھر میں 2 بائکس تھے اور ایک بائک سے آسانی سے کام چل سکتا ہے, یا ایک کار اور ایک بائک تھا تو آپ کار رکھ کے بائک کو سیل کر سکتے ہیں, یا ایز پر یور سچویشن کچھ بھی سلوشن جو آپ کو بہتر لگتا ہے, یا آپ کے پاس کوئی 2 پلاٹس ہیں جن میں سے ایک پلاٹ آپ بیچ سکتے ہیں. اور آبویسلی اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے اور آپ سیف نہیں سمجھتے اس پلاٹ کو بیچنا, تو آبویسلی آپ اس پلاٹ کو اس کے اندر اس ایسیٹ کے اندر لسٹ نہیں کریں گے. تو ونس آپ نے وہ لسٹ بھی کر لی ہے, اپنے ایسیٹس بھی لسٹ کر لیے ان آرڈر آف کہ پہلے کون سا ایسیٹ آپ سیل کریں گے, اگر خدا نخواستہ دوسرے کی ضرورت پڑ گئی تو کون سا ایسیٹ آپ سیل کریں گے. پھر آپ نے یہ ایک چھوٹا سا اندازہ کرنا ہے کہ جو رقم آپ نے سیو کی ہے وہ کم سے کم آپ کو آنے والے 2 یا 3 سال تک ریکوائرڈ نہ ہو.
یہ وہ رقم ہونی چاہیے سیونگز کی جو آپ نے کہیں پہ انویسٹ کرنی ہے، آگے اس کا کوئی یوز نہ ہو، تاکہ آبویسلی آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکیں۔ ونس آپ نے یہ بھی ڈکلیئر کر لیا کہ ہاں یار یہ اماؤنٹ جو ہے ایکس وائی زی اماؤنٹ میری سچویشن کے مطابق مجھے آنے والے 2-3 سال نہیں چاہیے ایمرجنسی فنڈ نکال کے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اب اس اماؤنٹ پہ اپنا رسک ڈٹرمن کرنا ہے کہ میں کتنے پرسنٹ رسک اس پر لے سکتا ہوں آسانی سے۔ اب لیٹ سپوز 1 لاکھ تھا تو آپ 1 لاکھ پہ 10,000 کا رسک لے کے آپ ٹینشن فری رہتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تو آبویسلی آپ کا جو رسک تھریش ہولڈ ہے یا آپ کی جو ٹالرنس ہے وہ 10% ہوگی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی 20,000 ہے تو 20,000، لیکن یہ وہ اماؤنٹ ہوگی آبویسلی کہ جو آپ کو اگر ڈوب جائے یا اس پر لاس ہو جائے، اتنا لاس ہو جائے، یعنی 10,000 کا لاس ہو جائے لاکھ پر، 20,000 کا ہو جائے، تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ یار میری لائف مشکل ہو گئی ہے یا کوئی اخراجات اب مینیج نہیں ہوں گے۔ تو ونس آپ نے اپنا رسک بھی ڈٹرمن کر لیا کہ مجھے کتنا رسک میں افورڈ کر سکتا ہوں، پھر آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ ہائی رسک لے سکتے ہیں یا لو رسک لینا چاہیں گے اس کے اوپر، اس اماؤنٹ کے اوپر۔ ایک تو ٹالرنس کتنی ہے آپ کی، دوسرا نیچر آف رسک کہ ہائی رسک یا لو رسک۔ ہائی رسک کے اندر آبویسلی جب آپ ہائی رسک کو سلیکٹ کریں گے تو آپ ان سٹاکس کو سلیکٹ کریں گے جن کی فلکچویشن زیادہ ہے، جن کی شیئر پرائس تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لو رسک والے سٹاکس چوز کریں گے تو آپ وہ شیئرز چوز کریں گے جن کی پرائس جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتی ہے، آرام سے بڑھتی ہے یا گرو کرتی ہے، یا اگر ڈکلائن کرتی ہے تو آرام سے ڈکلائن کرتی ہے، ایک دم تیزی سے ڈکلائن نہیں کرتی۔ تو اب یہاں پر ایک بڑی ضروری بات ہے کہ اس اماؤنٹ کا اندازہ کرنا، اگر آپ یہ سٹیپ مس کر دیں تو کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کے بہت سارے جو اسٹاک مارکیٹ کے فیلیئرز ہیں ان میں یہ غلطی اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ اس اماؤنٹ کا ہی اندازہ نہیں کر پاتے کہ ان کو کتنی اماؤنٹ انویسٹ کرنی چاہیے۔ یا تو وہ بہت ہی کم اماؤنٹ انویسٹ کریں گے، آبویسلی کم اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی ہیں، جب وہ سلو ریٹرنز مل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریٹرنز مل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے بدل ہو جاتے ہیں۔ یا اگر ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کر دی اور اپنے اخراجات نہیں پورے کر پا رہے، لائف ٹف ہو گئی ہے، منتھلی ایکسپینسز ٹف ہو گئے ہیں، ایئرلی ایکسپینسز مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ اسٹاکس بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ شیئرز کی پرائس گری ہوئی تھی یا اس میں ابھی اتنا فرق نہیں آیا تھا کہ اس کو بیچنا پروفیٹیبل ہوتا، تو اس سچویشن میں لوگ زیادہ تر پھنس جاتے ہیں جب، تو وہ اسٹاک مارکیٹ سے بدل ہو جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی اگر اس میں لاس والی کنڈیشن آ جائے تو بندہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ جی اب میں تو اسٹاک مارکیٹ کے قریب نہیں جاؤں گا، بلکہ کسی اور کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہ جائیں۔ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کتنی اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں بلا ٹینشن، اس اماؤنٹ پہ رسک کتنا لے سکتے ہیں، کیونکہ جب رسک لے رہے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ کہ شیئرز کی پرائس ڈکلائن کر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اب اتنا ڈکلائن ہو گیا، 10,000 کا لاس مجھے ہو رہا ہے، بس میں اتنا ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ اب جب آپ کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی اماؤنٹ لگانی تھی، اس کے اوپر کتنا رسک میں نے برداشت کرنا تھا ٹینشن فری، تو آپ دوسروں کے مشورے پہ چل رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے کیسے سوچ رہے ہیں کہ شاید اب اور اگر سچویشن خدا نہ خواستہ مزید ورس ہوتی جا رہی ہے 10 سے 15,000، تو شاید وہ 10 سے 15,000 اتنا مشکل نہ ہو مینیج کرنا، لیکن آپ کے ذہن کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آبویسلی جب آپ جلدی میں ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ بہتر ڈیسیجنز نہیں لے پاتے۔ جب آپ گریڈی ہو جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا آبویسلی ایک بہت ویل نون رول ہے کہ نیور بی گریڈی، جب بھی آپ گریڈی ہو کے یا جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں تو ہمیشہ نقصان کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو اماؤنٹ آپ نے ڈکلیئر کی ہے جس فارمولے کے تحت، یہی فارمولہ آپ کا کسی بزنس پہ بھی لگ سکتا ہے، اور جب آپ اس اماؤنٹ سے جب آپ پروفٹ ارن کریں تو یہاں پر گولڈن ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ وہ تمام پروفٹ پلس اپنی جو پرنسپل انویسٹمنٹ تھی، لیٹ سپوز آپ نے 2 لاکھ انویسٹ کیا یا لیٹ سپوز 50,000 انویسٹ کیا، چھوٹی اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں،
تو 50,000 کے اوپر آپ کو پروفٹ ہوا 5,000 کا، آپ نے 55,000 اٹھا کے کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا. سب سے بیسٹ یہ کہ آپ اس 5,000 کو بھی ڈیوائڈ کر لیں 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں. ایک حصہ صدقہ زکوٰۃ کے لیے نکال لیں اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے نکال لیں. پیچھے جو تیسرا حصہ بچے گا اس کو 50,000 کے ساتھ ملا کے انویسٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی صدقہ زکوٰۃ سے برکت رہتی ہے. اگر آپ کو بھول جاتا ہے یا آپ نہیں کر پاتے یا آپ کسی اور طریقے سے صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا اللہ کے لیے دیتے ہیں تو آبویسلی آپ یہاں پر پھر وہ فارمولہ اپلائی نہیں کریں گے، تو پھر آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک اپنے لیے اور ایک ری انویسٹ کرنے کے لیے. یہاں پر بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ تمام یعنی 55,000 کو ہی انویسٹ کر دیں گے، اور 55,000 سے جب پروفٹ آئے گا، لیٹ سپوز وہ 60,000 ہو گیا تو وہ 60 کو اٹھا کے لگا دیں گے. ٹھیک ہے، 60 اگر 80,000 بن گئے تو وہ 80,000 کو لگا دیں گے. اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ نالج بھی نہیں ہوتا پراپر یا کسی بھی وجہ سے جب اس 80,000 کے اوپر لاس آتا ہے تو ایک دم بددل ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ اپنے اوپر بھی نہیں لگایا ہوتا اور وہ 50,000 سے 80,000 تک کا سفر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سال لگ گیا یا 6 مہینے لگ گئے یا 4 مہینے 5 مہینے لگ گئے اور میں نے کمایا کچھ بھی نہیں، پروفٹ میں نے ارن کیا، میں نے کمایا کچھ بھی نہیں. تو وہ سب کو پھر یہ بتاتے پھرتے ہیں اور ازیوم کر لیتے ہیں کہ یار اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ پروفٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اپنے اوپر لازمی لگائیں ایز اے ریوارڈ کہ یار یہ میں نے جو اسٹاک مارکیٹ میں اپنی محنت کی تھی اس کو میں انجوائے کروں گا. آبویسلی مشکل وقت میں پھر یہی آپ کو چیز سپورٹ کرے گی کہ یار چلو مجھے لاس ہوا، میں نے اپنے اوپر بھی لگایا، اپنی ضروریات پوری کی، اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کیا، جو کہ آبویسلی اس انویسٹمنٹ کا پرنسپل مقصد ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ آبویسلی جو آپ کا ہائی رسک ہے ہائی پروفٹ ہے اور لو رسک ہے، وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا نالج کیسا ہے، آپ اکانومی سے کتنے اپڈیٹڈ ہیں، آپ اسٹاکس کون سے چوز کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم باتیں کرتے رہیں گے. انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کون سی ہوتی ہیں، آپ نے اپنا پورٹ فولیو کیسا بلڈ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو آبویسلی بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے ٹوٹل ریٹرن کے ساتھ، ہائی رسک کے ساتھ اور پروفیٹیبلٹی کے ساتھ. بہت لنک ہے ان چیزوں کا، تو ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. اور جاتے جاتے ایک ضروری بات یہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کتنی رقم سے کام کرنا چاہیے اور یہ سوال کہ اسٹاک مارکیٹ میں کتنی رقم سے کام سٹارٹ ہو سکتا ہے، یہ دونوں بالکل الگ سوال ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں کتنی انویسٹمنٹ سے کام کرنا چاہیے وہ تو میں نے آپ کو سارا جواب دے دیا، آپ کو پروسیجر میں نے بتا دیا. اب یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں کتنی اماؤنٹ سے کام سٹارٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 20 سے 25,000 بنتی ہے کہ جس میں آپ کچھ اسٹاکس بھی لے لیں. پھر آبویسلی جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، بروکریج اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو بروکر کے کچھ چارجز ہوتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے. اس کے علاوہ جو آپ پہلی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے اوپر بھی چارجز ہوتے ہیں جب آپ اسٹاکس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں اس کے اوپر آن لائن ٹرانسفر کے بھی چارجز ہوتے ہیں، پھر سے ٹیکسز وغیرہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک الگ سی ویڈیو میں کروں گا کہ آپ نے جب ٹریڈنگ کرنی ہے یا ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے، اسٹاکس کو دیکھ کے صرف شیئر پرائز کو دیکھ کے ٹریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی کہ یہ کون کون سی ٹیکسز انوالو ہوتے ہیں، پر ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہوتی ہے، آپ نے اپنی پروفیٹیبلٹی کو کیسے دیکھ کے تو فیصلہ کرنا ہے کہ اب اسٹاکس بیچنے کا ٹائم ہے یا اب یہ اسٹاکس لے لینے چاہیے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی. تو مین بات یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں کام جو ہے وہ 20 سے 25,000 میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ اسٹاکس لینے کے لیے بھی آپ کے پاس رقم ہوتی ہے اور بروکریج فرم کا جو کمیشن ہے جو وہ آپ سے چارج کرتے ہیں بروکریج اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اب وہ کمیشن رینج کرتا ہے 5 سے لے کر 10,000 تک، ویریٹ کرتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن فرم کیسی ہے. اگر فرم بہت زیادہ ٹاپ کلاس ہے اور اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، اچھا سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہی ہے، آپ کو ایس ایم ایس پرووائڈ کر رہی ہے، ایس ایم ایس سروس دے رہی ہے کہ جب آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس کی،
تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، مارکیٹ کی اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آ رہی ہے، اکانومی سے آپ کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں، فیس بک کے تھرو آپ کو سیشنز دے رہے ہیں. تو اگر بڑی فرم ہے ان چیزوں کو مینیج کریے تو آبویسلی ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جتنا بھی چارج کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کتنی رقم سے کام سٹارٹ کرنا بہتر ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی کسی امپورٹنٹ چیز پہ بات کی جائے جس سے آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کا جو رستہ ہے وہ آسان کیا جا سکے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.